رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یا ایھاالذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کیا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے صاحب معاملہ لوگ ہیں، جو ہے معاملے کو سنبھالنے والے ہیں، با اختیار لوگ ہیں، ان کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول کی اتباع کی بات بھی ہو گئی ہے، اطاعت کی، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات ہو گئی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اس سے مراد جو ہے حکام، وقت کے حاکم بھی ہیں، کہ وقت کا حاکم اگر ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو پھر اس کی بات کو ماننا بھی ضروری ہے، پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہے، وہ چاہے غلام ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو پھر اس کی اتباع ضروری ہے، اس کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر ایسی اس کی اتباع نہیں کی جائے گی تو فساد برپا ہوگا۔ اور دوسرا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد فقہاء، علماء، یہ بھی با اختیار لوگ ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء، فقہاء کی اتباع، اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ وہ رسالت کا پیغام پہنچاتے ہیں، کہ جس طرح رسول کی اطاعت ضروری ہے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، تو اسی طرح علماء کی اطاعت ضروری ہے کہ علماء جو ہے یہ رسالت کا پیغام پہنچاتے ہیں، رسالت کے پیغام جو ہے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ان کی اطاعت بھی ضروری ہے کہ ان کو رسالت کے علوم ہوتے ہیں، شریعت کے علوم ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے، ان کی اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں دین کیسے سمجھ آئے گا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں خود سمجھو، جب ہمیں سمجھ نہیں ہے تو پھر آخر کسی سے پوچھنا پڑے گا، کسی سے رہنمائی کرنی پڑے گی، رہنمائی لینی پڑے گی۔ تو یہی اطاعت ہے کہ جو وہ بات کریں، علماء کی اطاعت اسی وقت لازمی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ جی صرف قرآن اور حدیث کو مانا جائے گا، مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ علماء کی اطاعت اس وقت لازم ہے کہ جب علماء قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیں، رائے دیں، تو ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر قرآن و سنت کے خلاف دیں تو پھر ان کی رائے سے اختلاف ہے، پھر ان کی رائے کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن اگر علماء قرآن و سنت کے مطابق رائے دیتے ہیں تو پھر ان کی رائے کو تسلیم کرنا ضروری ہے، پھر ان کی رائے کو مانے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر علماء سے کسی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس رائے کو قرآن و سنت سے دیکھو، قرآن و سنت کے اوپر اس کو لٹاؤ، اگر قرآن و سنت کے وہ مطابق ہے تو اس کو لے لو، اگر خلاف ہے تو اس کو رد کر دو، علماء سے اس کی پوچھ گچھ کرو، علماء سے پوچھو علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علماء کی فقیہ پر اس کو پیش کرو کہ فقیہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو فقیہ بھی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتاتا، وہ بھی مسئلہ بتاتا ہے، قرآن و سنت سے بتاتا ہے، وہ ایک حدیث ہوتی ہے، ایک آیت ہوتی ہے، اس کا عام آدمی تک عام آدمی کا ذہن اس آیت کی گہرائی میں نہیں پہنچتا جو فقیہ کا پہنچتا ہے، تو فقیہ گہرائی کے اندر جا کر مسئلے کو نکالتا ہے۔ تو اس لیے عام آدمی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے فقیہ اپنی طرف سے نکال رہا ہے، حالانکہ اپنی طرف سے نہیں نکالتا، فقیہ کا ذہن وہاں تک پہنچا ہے جہاں تک عام آدمی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آج اسی بات کا ایشو ہے۔ آج دوسری بات یہ، ہم علماء کے پاس جاتے نہیں ہیں، ہم علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، علماء سے رہنمائی نہیں لیتے، علماء کی اطاعت نہیں کرتے۔ آج دو اخبار پڑھنے والے کی بات کو ہم مان لیں گے۔ آج جو ہے ہم دیکھیں کہ دین کے معاملے کے اندر ہماری عقل کام نہیں کرتی، دنیا کے معاملے کے اندر ہماری عقل کام کرتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جوتے سلوانے کے لیے درزی کے پاس چلے جائیں یا کپڑا سلوانے کے لیے موچی کے پاس چلے جائیں، جو جس کا کام ہوتا ہے
اسی کے پاس جاتے ہیں، یہاں پر ہماری عقل کام کرتی ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر عالم کی بجائے انجینئر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ مسئلہ بتایا تو اس سے مان لیتے ہیں، ڈاکٹر بتایا تو اس کی بات مان لیتے ہیں۔ وہاں پر ہماری عقل کیوں نہیں کام کرتی کہ ڈاکٹر کا کام اور ہے، انجینئر کا کام اور ہے، یہ کام علماء کا ہے، یہ کام انجینئر اور ڈاکٹر کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہماری رائے، ہماری عقل کو قابو میں رہنا چاہیے کہ جو جس کا کام ہے اسی سے سپرد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نااہل آدمی کو جو عہدہ سپرد کر دیا جائے، وہ عہدہ سپرد کر دیا جائے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے، تو فانتظروا الساعہ، قیامت کے انتظار کرو۔ یہی ہے کہ اب ڈاکٹروں کو علماء کے منصب پہ لایا جا رہا ہے، انجینئروں کو علماء کے منصب پہ لایا جا رہا ہے، اور وہی بیٹھ کے دین کے لیکچر دے رہے ہیں، دین کے مسائل بتا رہے ہیں۔ تو یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم علماء کی بے قدری کر رہے ہیں، علماء کی توہین کر رہے ہیں، علم کی توہین کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے علم کو ایسے ختم نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم کو چھین لیں، بلکہ علماء کو اٹھا کے علم کو ختم کر دیں گے۔ تو علماء اٹھ جائیں گے، باقی یہی بچیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عالم حقیقت اٹھ جائیں گے، کتنے بڑے بڑے علماء اٹھ رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، مفتی اعظم تھے لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو زہر نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو ہمیشہ چھپا کے رکھا تھا۔ جو اصل کے اندر کوئی چیز ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے، جو ایسے جو ہے کھوٹا ہوتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بڑی عاجزی تھی حضرت کے اندر، بہت بڑے باصلاحیت آدمی تھے۔ انتظامی لحاظ کے لیے، انتظامی امور کے لحاظ سے دیکھ لیں تو حضرت سے شاید انتظامی امور کے اندر کوئی حضرت کے ساتھ ملتا ہو۔ حضرت اعلیٰ مزاج تھے۔ انتظامی امور، اگر حضرت کی انتظامی معاملات کو دیکھنا چاہتے ہیں، دارالعلوم کرنگی کو دیکھ لیں کہ کتنا حسین انتظام ہے وہاں کا، کتنا حضرت نے دارالعلوم کو جو ہے بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک حضرت نے دارالعلوم کو پہنچایا۔ اس کا سارا کریڈٹ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے کہ جنہوں نے حسن انتظام کے ذریعے دارالعلوم کو جو ہے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچایا۔ حضرت بڑے جہاں پر انتظامی امور کے اندر صلاحیت رکھتے تھے، علمی معاملات کے اندر، علم کے اندر بھی باصلاحیت تھے، فتاوی کے اندر جو ہے، دینی خدمات کے اندر، ملکی ملی خدمات کے اندر حضرت جو ہے آگے تھے، سرگرم تھے۔ ملک کی خدمت ہو، ملک و ملت کی خدمت ہو، کوئی بھی خدمت ہو تو حضرت سب سے آگے تھے۔ اللہ نے بہت صلاحیتوں سے حضرت کو نوازا تھا، بڑے جامع صفات تھے حضرت جیسی شخصیت شاید آج ہمیں پھر دوبارہ ملے۔ بہت جو ہے عالم اسلام کو صدمہ پہنچا ہے، بہت بڑی شخصیت تھے، بہت اللہ والے تھے، معمولات کے بہت پابند تھے۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک دفعہ ہمیں حضرت کی 2 دفعہ زیارت نصیب ہوئی۔ ہمارے جامعہ اسلامیہ باب العلوم کی روڈ پکا کے اندر جب حضرت آئے، آج سے 7-8 سال پہلے، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت پر ان کی وفات کے بعد آئے، تو مغرب کے بعد جب بیان فرمایا، بیان کے بعد عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی اذان سے پہلے شاید حضرت کا معمول تھا تلاوت کا، وہیں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگ ملنے کے لیے، لیکن وہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی کر رہے ہیں۔ وہاں پر حضرت نے ایک حدیث سنائی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، فرمایا ارحمکم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پہ رحم کرے گا، تم زمین والوں کے ساتھ اچھائی کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو، نرمی کرو، آسمان والا تم پر نرمی کرے گا۔ تو حضرت بہت جو ہے اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔